اس میں تخصص فی الحدیث میں ایک طالب علم کیا سیکھتا ہے، اور جو ایسپائرنگ اسٹوڈنٹس ہے، ایکسپائرنگ طلبہ ہے جو تخصص فی الحدیث کرنا چاہتے ہیں، ان کو اپنی تعلیم کے دوران کن چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ابھی یہ بات ہمارے وہ طلبہ کرام جو عالمیت کے آخری سال میں ہوتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم بخاری، مسلم، کتب ستہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس وقت ہم سند کے ساتھ روایتیں پڑھتے ہیں۔ اب یہ جو سند کے ساتھ روایتیں پڑھتے ہیں تو ہمارے شیخ الحدیث اس پر کلام کرتے ہیں، تو سند پر کلام ہوتا ہے۔ یہ کچھ باتیں تو ہم دور حدیث میں رہتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان ڈیٹیل یہ سب باتیں ہم کو تخصص فی الحدیث میں معلوم ہوتی ہیں، اور واقعی بہت بڑا مزہ بھی آتا ہے، اور سمجھ میں آتا ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے اسلاف نے کتنی محنت کی حدیث کے لیے، ایک ایک شخص کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے، اس کا چلنا کیسا تھا، اس کا بولنا کیسا تھا، وہ جھوٹا ثابت ہو رہا یا نہیں ہو رہا، اس کے اندر صداقت کتنی تھی، امانت کتنی تھی۔ یہ سب چیزوں کی ڈیٹیل آپ کو جاننے کے لیے اور اس کے اصول جاننے کے لیے تخصص الحدیث کرایا جاتا ہے۔ جب آپ تخصص الحدیث کریں گے تو آپ محتاط رہیں گے۔ ایک آسان مثال یہ ہے کہ کتب ستہ میں جو حدیثیں ہیں وہ ہزاروں اور لاکھوں ہیں۔ اب ان کو چھوڑ کر آپ دوسری حدیث کی طرف جانے سے پہلے سوچیں گے کہ اگر صحیح ہے، معتبر ہے تو ہی مجھے بیان کرنا ہے، ورنہ نہیں بیان کرنا ہے۔ دیکھیے، حدیث صحیح، صحیح، ضعیف، یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس کو پریکٹیکلی اپنے زندگی میں عمل میں لانا یا اس سے متعلق کہنا، بہت سارے لوگ علماء کرام میں بھی بیان کرتے وقت میں بھی احتیاط نہیں رکھتے کہ کون سی حدیث بیان کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ فتاوے بھی دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث موضوع ہے، تو احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ علم امانت ہے۔ اگر اس میں ہم نے کوئی بھی بات ایسی کہہ دی جو تحقیق کی نہیں ہے تو مشکل ہے۔ اس میں ایک میں بات آڈینس کے لیے کہوں گا کہ دیکھیے، آج کل واٹس ایپ پہ بہت ساری حدیثیں آپ تک پہنچتی ہیں، آپ تک پہنچی حدیث آپ نے پڑھا، ٹھیک ہے، اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے، جس نے آپ کو بھیجا ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ جب آپ فارورڈ کرتے ہیں کسی کو اور اس کی اگر تحقیق نہیں ہے تو آپ ذمہ دار بنیں گے، سامنے والا ذمہ داری سے نکل گیا ہے۔ کیونکہ میں اگر کسی کو پہنچا رہا ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں صحیح بات کو دوسروں تک پہنچاؤں۔ اور دیکھیے، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو تخصص فی الحدیث میں جانے کے بعد ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ امت میں جو اختلافات ہیں، بسا اوقات ہمارے علماء کرام ایک طرفہ دیکھ کر فیصلہ کر دیتے ہیں اور پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک مسئلہ بہت سالوں پہلے ہمارے پاس آیا تھا کہ، اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو حضرت ہمارے طارق جمیل صاحب بہت اچھے انداز میں بولتے ہیں اور بہت ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا ہے۔ تو یہ جب بولتے ہیں تو ان کے بولنے کے بعد ہمارے کچھ بھائیوں نے اس پر اعتراض کر دیا کہ نہیں، اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ اب اس اعتراض کے پیچھے ایک حدیث ہے، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب نے جو بات کہی اس کے پیچھے بھی حدیث ہے۔ تو میرے پاس جب لوگ آئے تو میں نے انہیں سمجھاتے ہوئے یہ بات کہی کہ بھائی، سب سے پہلے بات بتائیے کہ بخاری اور مسلم میں کون سی کتاب صحیح ہے؟ تو کہا دونوں کتابیں صحیح ہیں۔ اگر دونوں کتابوں میں دو باتیں الگ الگ ہو تو کہا دونوں صحیح ہیں۔ تو بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، اور مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ تو یہ سب چیزیں اس وقت ہم کو زیادہ مزہ آتا ہے تحقیق کرنے کے لیے جس وقت ہم تخصص فی الحدیث کرتے ہیں، کہ ایک ایک بات کو ریسرچ کرنا، معلوم کرنا اور پھر لوگوں کو بتانا۔ جی، تو یہ تھی امپورٹنس تخصص فی الحدیث کے بارے میں۔ دوسرا یہ کہ بہت ساری غلط فہمیاں عوام میں بھی اس طرح سے چلتی ہے، جیسے جب ہم عام طور پہ یہ بولتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو لوگ اس سے مراد اردو والا صحیح لیتے ہیں، جبکہ یہاں پہ ایک اصطلاح حدیث میں جو لفظ صحیح استعمال ہوتا ہے، جو کہ ایک سند کی حیثیت ہے، وہ بیان کی جاتی ہے۔ تو عام طور پہ ہمارے یہاں چونکہ عوام میں
اصول حدیث سے متعلق کبھی کوئی بیان وغیرہ بھی ہوتا نہیں ہے، اس لیے بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہے. تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اس کے اوپر کچھ پریزنٹیشن وغیرہ عوام کے لیے بھی تیار کریں بیسک حدیث کے متعلق، انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی ایک الگ سے سیشن کریں گے.